भाई आप लोग थोड़ा मजलिस हो तो टाइम पर आया कीजिए। मजलिस के लिए आपको मिला बुलाया तो सुनने के लिए, समझने के लिए। आखिर वक्त में आके थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मजलिस अच्छी नहीं होती है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اس دور کو رسوا کیا جلوت کی ہوس نے، اس دور کو رسوا کیا جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئی نئے دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر، اور خلوت میں خودی ہوتی ہے دلگیر و لیکن، خلوت میں خودی ہوتی ہے دلگیر و لیکن، خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، ویڑھن کے رہنے والے یا کھڑیا کے رہنے والے جو اب ویڑھن میں رہنے لگے ہیں، عالی جناب الحاج معین الدین صاحب زیادہ تر دمڑی بھائی کے نام سے مشہور ہیں۔ آج صبح کو فجر کی نماز کے لیے وضو کے ارادے سے اپنے کمرے سے باہر نکلے، اچانک گر گئے۔ لوگ ان کو شکتی نگر ہاسپٹل میں لے گئے، وہاں ڈاکٹر نے چیک کیا تو بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر کو اندیشہ ہے کہ کہیں برین ہیمریج نہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں بنارس کے لیے ریفر کر دیا ہے۔ اہل خانہ ان کو بنارس لے کے جا رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے،
انہیں شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کا سایہ ان کے بچوں پر دراز فرمائے۔ بہت ہی نیک انسان، بہت دیندار انسان، قوم اور دین سے ہمدردی رکھنے والے انسان، ابھی 10-15 روز پہلے 15 کنٹل چاول کون کے ایک مدرسے کے لیے بھیجا، اور 15 کنٹل چاول اپنے ادارے کے لیے انہوں نے بھیجا۔ جب جب کوئی ضرورت لے کر ادارے کے ذمہ داران ان کے پاس پہنچتے ہیں تو انتہائی محبت سے، انتہائی خوش دلی سے ادارے کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سب لوگ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے کارہائے خیر کو قبول فرما کر اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے۔ جاڑے کا موسم ہے، اس میں فالج کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے، اس لیے اپنے گھروں میں گیزر کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ آج کل وہ گیس والا گیزر آتا ہے، ایک سلنڈر لگا دے تو 2 مہینے 2.5 مہینے کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، مگر ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کریں، ٹھنڈے پانی سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بچائیں تاکہ وہ اس قسم کی دشواریوں سے محفوظ رہ سکے۔ ابھی ابھی ہمارے صابر مستری صاحب عمرہ کر کے واپس تشریف لائے ہیں۔ ان کے احباب نے کہا کہ ہم لوگوں میں سب سے کمزور تھے جاتے وقت، مگر وہاں الحمدللہ سب سے صحت مند رہے، کوئی دشواری نہیں ہوئی، کوئی سردی کھانسی نہیں ہوئی۔ ہلکی پھلکی سردی کھانسی تو کسی کو بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک ان کے عمرہ کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے ترزقون بضعفائکم، تمہیں اپنے بوڑھوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ نوجوان ہو تو یہ نہ سمجھو کہ میری محنت سے مجھ کو رزق مل رہا ہے، تمہارے گھروں میں جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان کے صدقے میں تم کو رزق مل رہا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، ترزقون بضعفائکم وصبیانکم، تمہیں گھر کے بوڑھوں کی وجہ سے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اگر رزق بوڑھوں کے صدقے میں ملتا ہے تو بوڑھوں کے صدقے میں نیکیاں بھی قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا کیجیے اللہ پاک ان کے صدقے میں اس سفر میں جانے والے سارے احباب کے عمرہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس بارگاہ کرم کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ آج کی جو جوان نسل ہے بوڑھوں سے بہت گھبراتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بوڑھے لوگوں سے بہت گھبراتی ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں تو عمر دراز لوگوں کا باضابطہ سینٹر بنا ہوا ہے، اولڈ ایج ہوم،
جس میں بوڑھوں کو لے جا کے پہنچا دیتے، وہیں رہیے۔ مسلمانوں میں اللہ کا شکر ہے کہ اب تک یہ مصیبت نہیں آئی ہے، مگر پھر بھی ہمارے نوجوان اب اپنے ماں باپ کو تھوڑا بھاری سمجھنے لگے، مگر ماں باپ کا وجود کبھی بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ بھی ماں باپ کے صدقے میں ہی مل رہا ہے۔ اس لیے عام بوڑھوں کو بھی ناپسند نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھے اگر ماں باپ ہوں تب تو ان کو سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے۔ کتنا قیمتی انعام ہے اللہ کا، 85,000 روپے انہوں نے خرچ کیے، اوپر سے 10-20 ہزار روپیہ اور خرچ ہوا ہوگا، تب جا کر اللہ نے انہیں عمرہ کی سعادت عطا فرمائی۔ لیکن اگر نیت صالح ہو تو آپ گھر بیٹھے بھی عمرہ کی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، 10 منٹ کے لیے قریب میں بیٹھ جائیے، 10 بار محبت سے ان کے چہرے کو دیکھ لیجئے، 10 عمرے کا ثواب حاصل کر لیجئے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ گھر کی جگہ تاج محل بنا لیجئے اور مہرارو کی جگہ شاہجہاں کی بیوی کو بلا کے گھر میں رکھ لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مہرارو کی جگہ شاہجہاں کی بیوی ممتاز بیگم، اسی کے نام پر اس نے بنایا تھا۔ دوسرے کی مہرارو کو لانا شریعت میں حرام ہے، مگر 1 منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ آپ کی بیوی ممتاز محل کی طرح شکل و صورت والی ہو، مگر 1000 بار دیکھیے گا تب بھی شاید 1 عمرے کا بھی ثواب آپ کو نہ مل سکے۔ اور بوڑھے ماں باپ کا چہرہ بھلے سے اس میں جھریاں پیدا ہو گئی ہو، بھلے سے رنگ بدل گیا ہو، بھلے سے بال بڑے ہو گئے ہو، مگر اللہ نے ان کی شان کتنی اونچی فرمائی۔ دیکھتے جائیے اور 1 عمرے کا ثواب نامہ عمل میں لکھواتے جائیے۔ یہ گولڈن چانس ہے کہ نہیں؟ اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہوں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور جتنا دن وہ آپ کے بیچ میں ہیں ان کو اپنے لیے نیکیوں کا دروازہ سمجھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ زندہ ہیں تو محبت کا اظہار کیجیے، خدمت کیجیے، اور دنیا سے چلے گئے تو ماں باپ کے حق ادا کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے سلسلے میں جو آیت نازل فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلا فیصلہ ہے. کسی پتھر کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی پیغمبر کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھو، کسی فرشتے کو اللہ کی بیٹی نہ سمجھو، چاند اور سورج کو خدا سمجھنے کی غلطی نہ کرو. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پہلا فیصلہ. اور دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے بعد نماز کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو اور روزہ رکھو، اللہ کی عبادت کرو اور حج کرو. یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہیں، اسلام کا رکن ہے، اسلام کی عظیم الشان عبادتیں. مگر اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس عمل خیر کا حکم دیا وہ کیا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں نماز شامل ہے، روزہ شامل ہے، حج شامل ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس کام کا حکم دیا وہ کیا کہا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا کام ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور ماں باپ کے وجود کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب حج کے لیے گئے، جاتے وقت یا آتے وقت، میرے اندازے سے جاتے وقت سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. کشتی والوں کو لگا کہ اب تو سیوا سماپت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 2.5 مہینہ لگتا تھا جانے میں، بمبئی سے جہاز چلتا تھا جدہ پہنچنے میں 6000 کلومیٹر تو ہوائی جہاز سے ہے، سمندر کے راستے سے کتنی دوری ہے وہ تو اللہ جانے. 2.5 مہینہ لگتا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی. موسم بدل گیا. اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھی اس سفر میں. اعلیٰ حضرت نے شاید اسی موقع سے وہ شعر لکھا تھا، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. آنے دیجئے، یہ راستے میں ہی زندگی کا ہمارا خاتمہ ہو جائے. حضور ہم نے آپ ہی پر سب چھوڑ دیا. اور جب بندہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر توکل کرتا ہے تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، گئے بھی اور آئے بھی. مگر سفر کی دشواری کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں الملفوظ میں کہ بریلی پہنچنے کے بعد جب گھر میں قدم رکھا تو ماں نے کہا احمد رضا حج جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، اب میرے جیتے جی تم دوبارہ جہاز میں قدم نہیں رکھو گے. ماں کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے اس محبت کا یہ اثر تھا، میرے جیتے جی اب دوبارہ جہاز میں قدم نہیں رکھو گے.
سمجھ رہے ہیں؟ ماں نے کہہ دیا، بات ختم۔ ماں باپ اگر کہہ دیں کہ مہرارو کو طلاق دے دو تو طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی غلطی نہ ہو بیوی کی، کوئی قصور نہ ہو بیوی کا، آپ کو ہزار لگ رہا ہو کہ ماں باپ سے چوک ہو رہی ہے، لیکن اگر کہہ دیں کہ طلاق دے دو تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دیجیے۔ اتنا مقام ہے ماں باپ کا۔ تو اب ماں نے کہہ دیا کہ اب میرے جیتے جی جہاز میں قدم نہیں رکھنا ہے، واجب ہو گیا اعلیٰ حضرت پر کہ اب جہاز میں قدم نہ رکھیں۔ مگر لکھتے ہیں کہ 1-2 سال کے بعد یا اگلے ہی سال اعلیٰ حضرت کے جو مجلے بھائی تھے علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حج کی تیاری کر لی۔ قافلہ بریلی سے نکل گیا بمبئی کے لیے۔ پانی والے جہاز سے سفر ہوتا تھا اور پانی والا جہاز بمبئی سے چلتا تھا، باقی ہندوستان میں کوئی دوسرا سینٹر نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، مگر میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں نہ پاسپورٹ کی کوئی قید تھی، نہ ویزا کا کوئی سسٹم تھا، تو بڑی بے چینی پیدا ہوئی۔ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے اسی بے چینی میں وہ نعت لکھی ہو، لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ لے رضا، بولیے صابر صاحب، ابھی تو آپ کی آنکھوں میں مدینے کا جلوہ گھوم رہا ہوگا۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، کیا لکھا؟ لے رضا سب چلے مدینے کو، ارے میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ خیر، رات ہوئی، اعلیٰ حضرت پہنچ گئے والدہ کے کمرے میں۔ والدہ چادر اوڑھ کے سو رہی ہیں، چادر اوڑھ کر سو رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا سر والدہ کے قدم پہ رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ والدہ نے کہا کون؟ میں نے کہا احمد رضا۔ کہا اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور سب حج کے لیے چلے گئے، میں بھی آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ نیند کے عالم میں تھی والدہ۔ کہا جاؤ فی امان اللہ، جاؤ فی امان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سامان میرا تیار تھا، میں نے گھوڑا گاڑی منگوایا، سامان رکھا، چل پڑا اسٹیشن کی طرف۔ اب جب تک والدہ کی نیند کھل گئی مکمل طور سے، کہا بلاؤ احمد رضا کو، میں اجازت نہیں دیتی، بلاؤ احمد رضا کو، میں اجازت نہیں دیتی۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس کو ہمت تھی کہ ہم کو واپس بلا کے لائے؟ کس کو ہمت تھی کہ مجھ کو واپس بلا کے لائے؟ مگر والدہ کہتی رہی بلاؤ احمد رضا کو، میں اجازت نہیں دیتی۔ مگر ایک بار اجازت مل گئی، چل پڑے۔ مگر ماں کے دل میں بیٹے کی جو محبت تھی، گھر سے نکلتے وقت جس ٹب میں وضو کیا تھا، گملہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس گملے میں وضو کا پانی گرا تھا اعلیٰ حضرت کے وضو کا، والدہ نے کہا کہ جب تک احمد رضا لوٹ نہ آئیں اس پانی کو پھینکنا نہیں، یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بیٹے اور ماں کی محبت کتنی انوکھی ہوتی ہے۔ پھینکنے نہیں دیا پانی کو، یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
आला हजरत जमींदार थे, मझले भाई छोटे भाई जमीन का काम देखते थे, आला हजरत किताबें लिखते थे, फतवे लिखते थे। गल्ला बिकने के बाद जो पैसा आता वो आला हजरत को पहुंचा दिया जाता था कि आपके हिस्से का पैसा है। आला हजरत किताब मंगवाने के लिए कुछ पैसा उसमें से अलग कर लेते, वालिदा से पूछकर। किताब मंगवाने के लिए कुछ पैसा वालिदा से पूछ के अलग कर लेते, अब बाकी पूरा पैसा मां को दे देते थे। अब साल भर जो भी खर्च करना है वो वालिदा से पूछकर पैसा मांगते, तब जाकर उसको खर्च करते। कहिए सुभान अल्लाह। इतने बेटे यहाँ पे बैठे हैं, कोई ऐसा बेटा है कि शादी होने के बाद भी पैसा माँ को दे दे और माँ से पैसा लेके खर्च करे? जब तक शादी ना हो तब तक आदमी माँ की खिदमत और इज्जत करता है। शादी हो गई तब तो मेहरारू सब कुछ है, अब माँ बाप से क्या लेना देना है, अब माँ बाप से क्या मतलब है। मगर याद रखिए, आदमी जब माँ बाप की खिदमत करके उनकी खुशी हासिल कर लेता है, तब अल्लाह ताला उस बेटे को अहमद रजा बना देता है। कहिए सुभान अल्लाह। तब अल्लाह ताला उस बेटे को क्या बनाता है? अहमद रजा बना देता है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप ये बोझ नहीं होते, माँ बाप ये रिज़्क़ का जरिया होते हैं। माँ बाप हज उम्रा के सवाब को हासिल करने का वास्ता होते हैं। माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं उनकी दुआएं आपके सर पर शामियाने रहमत बनकर साया बन रहती है। और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तब भी आपके बुरे कामों की खबर जब फरिश्ते कब्र में पहुंचाते हैं तो माँ बाप आपके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो कब्र में होने वाली दुआओं के सदक़े में आपके बुरे आमाल बख्श दिए जाते हैं, आपको नेक कामों की तौफीक मिल जाया करती है। कहिए सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि 20 साल मैं बुस्तान के जंगल में चक्कर काटता रहा, मगर इतने सख्त मुजाहदे के बावजूद मुझे अल्लाह की मारिफत की वो दौलत ना मिल सकी जो लौटने के बाद मेरी माँ की एक दुआ ने मुझको दे दिया। कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, वो इंसान दुनिया का सबसे खुश नसीब है जिसके माँ बाप राजी हैं, और दुनिया में वो सबसे खुश नसीब आदमी है जिसके माँ बाप जिंदा हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए। आला हज़रत इमाम अहमद रजा के ज़माने से ज़रा सा पहले एक बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह गुजरे, मोहम्मद इब्ने आबिदीन शामी। क्या नाम है? अल्लामा शामी से मशहूर है। और उनके फतवों की जो किताब है फतावा शामी, दुनिया की मकबूल तरीन किताब है। शायद कोई दारुल इफ्ता ऐसा हो जिसमें फतवा लिखने वाले उस किताब की मदद न लेते हो। आला हज़रत इमाम अहमद रजा पैदा हुए 1272 में और अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी का इंतकाल हुआ 1252 में। कितने में? 1252 में। आला हज़रत से कितना पहले? 20 साल पहले।
یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. 20 سال کا گیپ ہے دونوں بزرگوں میں. 54 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. دمشق ملک شام میں مزار ہے ان کا. والدہ زندہ تھی تو ابھی میں نے پڑھا آدھے ایک گھنٹے پہلے کہ ان کی والدہ اتنا محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی اپنے بیٹے سے کہ ہر ہفتے 1.25 لاکھ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھتی تھی اور 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب اپنے بیٹے کی روح کو پہنچاتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. کتنا؟ 1.25 لاکھ. اور کتنے دن میں؟ ایک ہفتے میں 1.25 لاکھ پڑھتی تھی. ہو پائے گا ہم لوگوں سے؟ مگر ماں کی محبت جس بیٹے کو مل جائے وہ بیٹا یا تو اعلیٰ حضرت بنتا ہے یا بایزید بستامی بنتا ہے یا وہ امام ابن عابدین شامی بن کر دنیا میں علم دین کی اشاعت کرتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہنم سے آزاد ہونے کا 2 سامان ہے. کیا ہے؟ العتاقۃ الصغریٰ، چھوٹی آزادی، اور ایک ہے العتاقۃ الکبریٰ، بڑی آزادی. ہم لوگ یہ سارے ثواب کرتے ہیں نا، 1.5 کنٹل گوشت بنواتے، 50,000 کا شامیانہ لگاتے ہیں. مگر آج سے 100 سال پہلے اس سال ثواب میں ان چیزوں کا رواج نہیں تھا. غریب مسکینوں کو کھلاتے تھے، پیسے والوں کو نہیں کھلاتے تھے. عام اس سال ثواب کا جو انتظام ہوتا تھا وہ 2 چیزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا. العتاقۃ الصغریٰ، چھوٹی آزادی، اور العتاقۃ الکبریٰ، بڑی آزادی. العتاقۃ الصغریٰ کیا تھا؟ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر بخشا جاتا تھا مردوں کو. سمجھ رہے؟ اس کو کہا جاتا تھا العتاقۃ الصغریٰ، چھوٹی آزادی، کہ اگر اسے پڑھ کے بخشا جائے تو مردوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ چھوٹی آزادی کہا جاتا تھا اس کو. اور بڑی آزادی کیا تھی؟ وہی 1.25 لاکھ مرتبہ قل ہو اللہ احد. کتنا؟ 1.25 لاکھ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر بخشا جانا، اس کو بڑی آزادی کہا جاتا تھا. کتنے خوش نصیب تھے امام محمد ابن عابدین شامی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی ماں ایک ہفتے میں 1.25 لاکھ سورہ اخلاص پڑھتی تھی. یعنی ایک بار پڑھ کے پہنچایا ایسا نہیں، ہر ہفتے میں 1.25 لاکھ پڑھتی تھی اور ہر ہفتے میں 1.25 لاکھ قل ہو اللہ احد کا ثواب اپنے بیٹے کی روح کو پہنچاتی تھی. کہیے سبحان اللہ. اس لیے صابر مستری صاحب سے کہوں گا کہ چھوٹی آزادی 1.25 لاکھ کلمہ، 70,000 بار کلمہ، بڑی آزادی 1.25 لاکھ قل ہو اللہ احد. تو چھوٹی والی آزادی کا بھی انتظام دھیرے دھیرے ہوتا رہے، بڑی والی آزادی کا بھی انتظام دھیرے دھیرے ہوتا رہے، تاکہ موت سے پہلے اللہ تعالی اگر اس تعداد کو پوری کرنے کی توفیق دے دے تو سبحان اللہ، اور خود نہ پڑھ سکے تو کم سے کم اولاد پڑھ کے پہنچا دے گی. یہ 2 نسخے ہیں جو ہم گنہگاروں کو اس سال ثواب کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہم سب کو عطا فرمائے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں نصر اللہ صاحب کو. تھوڑی سی گزارش ہمارے مولانا کمال الدین صاحب نے فرمائی
اور 11,000 روپے اپنے والد کی نمازوں کے فدیے کے لیے دیا، 11,000 روپے اپنی والدہ کی نمازوں کے فدیے کے لیے دیا۔ یقین جانیے عالم ارواح میں ان کے والدین کی روحیں بہت خوش ہوں گی، اور عالم برزخ میں جب والدین کی روح دعا کرتی ہے تو اولاد کا مقدر سنورتا چلا جاتا ہے، اولاد کی زندگی میں بہاریں آتی جاتی ہیں۔ ماں باپ زندہ رہیں تو ان کی دعائیں آپ کے مقدر کو سنوارتی ہیں، اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو عالم برزخ کی دعاؤں سے بھی آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کرتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اے ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ 52,000 روپے کی کتاب مبارک پور سے آ چکی ہے۔ مکتبہ حافظ ملت والے بار بار پیسے کے لیے تقاضا کر رہے ہیں، بڑی نایاب کتابیں منگوائی گئی ہیں جو عام طور سے ہندوستان میں نہیں ملتی ہیں۔ ہمارے یاسین خان صاحب اور ان کے صاحبزادگان کی نوازشوں سے پیسوں کا انتظام ہوا، 37,000 کے آس پاس۔ میں آج صبح میں ان کا میسج آیا کہ بہت سخت ضرورت ہے، میں نے کہا شام تک بھیجتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا۔ کل انشاءاللہ ان کی میں نے آپ ہی دی ہے، کل انشاءاللہ نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا، اور ان کو وہ پیسہ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل خیر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ انہوں نے پہلے دیا تھا، اس کا ذکر کر رہے تھے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ عام طور سے بڑے بیٹوں سے ماں باپ کی زیادہ نہیں پڑتی ہے، ماں باپ کی محبت چھوٹے بیٹے کو ملتی ہے نا ایسا؟ مگر میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ سب سے بڑا بیٹا ہوں، مگر مجھے باقی بیٹوں سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ کی میسر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے بخشی ہے۔ آج کل 2 مہینے سے تقریباً میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں میرے گھر، اپنے بیٹوں کی شادی مجھے کرنی ہے، تو 2-3 کمرے مجھے اوپر بنانے تھے، تو میں یہاں چلا آتا ہوں، وہاں مستری کرے نہ کرے، تو نومبر سے بلائے ہوئے ہیں میرے والدین اور کام کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب میں 2 بہت اچھی خوبیاں ہیں۔ نماز کے بڑے سخت پابند ہیں، جاڑا رہے، بارش رہے، گرمی رہے، امام صاحب اٹھیں کہ نہ اٹھے، مؤذن صاحب اذان دینے پہنچے کہ نہ پہنچے، مگر گھر پہ والد صاحب رہتے ہیں تو مسجد ضرور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس پابندی کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ قرض نہیں لیتے کسی سے، سمجھ رہے ہیں؟ قرض نہیں لیتے، اور اگر قرض کسی سے لے لیا تو جب تک ادا نہ ہو ان کو چین نہیں ملتا، سمجھ رہے ہیں؟ جب تک قرض ادا نہ ہو اس وقت تک ان کو تسلی نہیں ہوتی، وہ اپنا کھانا کم کر دیں گے، نہ پان کھاتے ہیں نہ کوئی خرچہ ہے گٹکا اسکا کا، تو اس خرچے میں بھی کمی کریں گے، مگر قرض ادا کرنے کی ہر حال میں کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت میری اہلیہ کو بھی دی ہے۔ میرا اکثر کام قرض سے چلتا ہے، سبزی والے کے ہاں سے ادھار، گوشت والے کے ہاں سے ادھار، جنرل اسٹور والے کے ہاں سے ادھار، مگر اہلیہ بہت ناراض ہوتی رہتی ہے، کیوں ادھار لاتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں کہ میں کبھی پٹنہ رہتا ہوں، کبھی بلاسپور رہتا ہوں، کبھی بنارس رہتا ہوں، اب کون پیسہ ہر وقت وہ فراہم کرے گا کہ جا کے سبزی لے آؤ؟
تو میں نے اپنے بیٹوں سے کہہ رکھا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور ان لوگوں کا کوئی قرض میرے ذمے میں رہ جائے تو میری طرف سے ضرور ادا کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی خوبی میرے والد صاحب کو دی ہے، قرض لیتے نہیں، اور اگر لے لیا تو جب تک ادا نہیں کرتے ان کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرض بہت نقصان دہ چیز ہے۔ شہید اللہ کی راہ میں جب شہید ہوتا ہے، خون کا ایک قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن اگر کسی کا قرض لے کے شہید گیا ہو دنیا سے تو شہید کا قرض معاف نہیں ہوتا، شہیدوں کا قرض معاف نہیں ہوتا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ بے شک، بے شک۔ اس لیے میرے بھائیوں، پرانے کپڑے میں عید کر لو، پرانی چپل پہن کے سسرال چلے جاؤ، پرانی چارپائی پر اپنے بچوں کی شادی بیاہ کر دو، مگر قرض اگر کسی کا آپ کے ذمے میں ہے تو اسے اپنے جیتے جی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ شہید کا ہر گناہ معاف، مگر قرض معاف نہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہو؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ میرے ماں باپ دونوں باحیات ہیں، یہاں سے جاتا ہوں تو ان کی چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، اور اسی بیچ میں 2-4 بار ایسے دیکھتا ہوں، اسی نیت سے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے جو ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے اس کے لیے عمرہ کا ثواب ہے، حج نفل کا ثواب ہے۔ صحابی نے کہا حضور ماں باپ کے چہرے کو تو کئی بار دیکھا جا سکتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے، تم جتنی بار دیکھتے جاؤ گے اتنی بار اللہ تعالیٰ تمہیں حج نفل کا ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی مجھے بخشی ہے کہ مدینہ شریف کا سفر اپنے والدین کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ میں نے مدینہ شریف کا سفر کیا ہے۔ کبھی کبھار میرے والدین جلد آ جاتے حرم سے اور میں رک جاتا حرم میں، آنے میں دیر ہو جاتی تو اس وقت تک والدہ 1-2 بار رو چکی ہوتی کہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا میرا بیٹا۔ 50,000 کی بھیڑ رہتی ہے، ہمارے صابر صاحب دیکھ کر آ رہے ہیں، آدمی اگر گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میرے والدین آ جاتے ہوٹل اور میں اگر نہیں پہنچ سکا، لیٹ سے آتا، تو 1-2 بار رو چکی ہوتی اس بیچ میں کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ والدین کا سایہ سب کے سر پہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرے والدین کی عمر کو بھی عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور میرے بھائیوں پر بہنوں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں بہت دعا دیتا ہوں نصر اللہ صاحب کو کہ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، اور صرف رسمن نہیں یاد رکھتے بلکہ الحمدللہ اپنے والدین کو جس طور سے بھی وہ نیکی پہنچا سکتے ہو وہ نیکی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا ہر ماں باپ کو عطا فرمائے۔ میں نے بھی سوچ رکھا ہے میرے والدین دنیا سے جائیں گے تو میں بھی اپنے والدین کی نمازوں کا فدیہ ادا کروں گا، 1,00,000 لگے 50,000 لگے، اور مجھے توقع ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بیٹے بھی انشاءاللہ میری نمازوں کا فدیہ ضرور ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لیا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ اس میں روشنی ہو، آپ کے لیے کچھ اجالا ہو، کچھ دین کی باتیں اس میں ہو۔ آج نمازوں کی پابندی کیجئے، صبح و شام کلمہ طیبہ 1000-2000 پڑھیے، تاکہ چھوٹی آزادی 70,000 کلمے کا نظم ہو جائے،
اور قل هو اللہ احد 100-200 بار روزانہ پڑھیے، شاید 2-4-10 سال میں 1.25 لاکھ قل هو اللہ احد پورا ہو جائے۔ جب خواجہ غریب نواز آپ لوگ جاتے ہیں نا اجمیر شریف، جاتے ہیں نا، ہم بھی جاتے ہیں، ایک بار جب وہاں سے لوٹے تو حاجی عبدالرحمان خان کے یہاں ریلو کوٹ میں حضرت کی دعوت تھی، گئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت گیا تھا اجمیر شریف، وہیں سے لوٹا ہوں۔ تو کہا کہ خواجہ صاحب سے آپ نے حج مانگا یا نہیں مانگا؟ کیا کہا؟ خواجہ صاحب سے آپ نے حج مانگا یا نہیں مانگا؟ میں چپ ہو گیا، مانگا ہوتا تب نہ میں کہتا، چپ ہو گیا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بزرگوں کی بارگاہوں سے حج بھی مانگا جاتا۔ اگلے سال جب میں گیا تو میں نے صرف یہی نیت کی کہ یا اللہ اپنے محبوب خواجہ معین الدین چشتی کے صدقے میں مجھے حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، اور اللہ نے اپنے اس محبوب کے صدقے میں یہ دعا ایسے قبول فرمائی کہ رحمتوں کے دروازے کھل گئے، باب کرم رحمت کھل گئے، باب کرم کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی بار اس بارگاہ کی حاضری اس گنہگار شخص کو عطا فرمائی۔ خواجہ صاحب کا نام سنا؟ جب اپنے پیر صاحب سے مرید ہونے گئے خواجہ عثمان ہارونی تو کیا عمل کرایا ان سے؟ کہا جاؤ 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے آؤ۔ کیا کہا؟ 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے آؤ۔ چلہ گاہ میں گئے، 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے آئے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ دیکھو دونوں انگلیوں کے بیچ میں کیا دکھ رہا؟ فرمایا حضور 7 آسمان و زمین مجھے دکھ رہا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جاؤ دوبارہ 1000 پڑھ کے آؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی دوبارہ چلہ گاہ میں گئے، دوبارہ 1000 پڑھا، لوٹ کے آئے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا دیکھو دو انگلیوں کے بیچ میں کیا دکھ رہا؟ کہا حضور تحت الثری سے نیچے دیکھ رہا ہوں، عرش کے اوپر دیکھ رہا ہوں، الحجاب عظمت تک میری نظر پہنچ رہی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اللہ نے تمہارا کام مکمل کر دیا، ہندوستان جاؤ اور ہندوستان کے لوگوں تک اسلام کی روشنی پہنچاؤ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ گویا خواجہ معین الدین چشتی کو جو بھی کمالات میسر تھے وہ فضل الہی سے میسر تھے، اور جس عمل کا زیادہ دخل تھا اللہ کے فضل کے بعد وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا دخل ان کی روحانی ترقی میں تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو شروع کریے 200 بار سے، دھیرے دھیرے پہنچیے 300 بار، دھیرے دھیرے پہنچیے 500 بار۔ اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ 1000 بار پڑھنے کی آپ کی عادت ہو جائے۔ خواجہ تو نہیں بن سکتے مگر خواجہ کے قدموں کی کچھ بھیک ضرور ہم کو مل جائے گی۔ خواجہ تو نہیں بن سکتے مگر خواجہ کا فیضان کرم کچھ نہ کچھ ہم لوگوں پہ بھی برس جائے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجیے، اور نماز کے بعد کلمہ طیبہ اور قل هو اللہ احد، یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامیے، انشاءاللہ خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور 2 دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کریم الحاج محمد قمرالزماں صاحب اور میری والدہ کو اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے، اور حاجی معین الدین صاحب جو بہت سخت بیمار ہیں، برین ہیمریج کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دماغ کی نس پھٹ گئی ہو، بنارس لے کر جا رہے ہیں، آپ لوگ خصوصی دعا کیجیے
کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک انہیں صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب لوگ تین تین بار قل ہو اللہ احد کریے، سب لوگ کریے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ رب العالمین، ہم سب نے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی، نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے گئے، مواعظ حسنہ تیری توفیق سے پیش کیا گیا۔ یہ شیرینی حاضر ہے، مولا سب کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اس کا ثواب بے حساب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں نظر ہے، قبول فرما۔ ان کے طفیل جملہ انبیاء کرام، جملہ مرسلین اعظام، صحابہ کرام، صحابیات مکرمات، ائمہ مجتہدین، مشائخ سلاسل عامہ، مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ خصوصی طور سے محبوب سبحانی قطب جیلانی شیخ لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما۔ ان کے وسیلے سے مخدوم جہاں مخدوم اشرف سمنانی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز، حضور احسن العلماء، حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، حضور سراج ملت، حضور شمس ملت، اور خانوادہ مارہرہ شریف، صفی پور شریف، بریلی شریف، سرکانی شریف کے تمام مشائخ و مریدین کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ مولا قدیر اپنے نیک اور صالح بندوں کے طفیل رمضان خان صاحب مرحوم، پیر بخش صاحب مرحوم، حبوسن مرحومہ، رخسار مرحومہ، گلشن مرحومہ، اور جتنے بھی نصر اللہ خان صاحب کے خاندان کے مرحومین ہیں، مولا سب کو اس ذکر خیر کا ثواب اور 7 ختم 14 پارے قرآن شریف کا ثواب اور دیگر آیتوں کا ثواب رب العالمین عطا فرما۔ اس کے صدقے میں مولا ان کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ امام الحق صاحب مرحوم میرے پھوپھا زاد بھائی جو 10 روز قبل اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا قدیر ہم سب تیرے کرم کی آس لگائے یہاں پہ حاضر ہیں، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔
ہم نمازوں سے محروم ہیں، ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ ہم قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، مولا ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ رب العالمین سب کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو دنیا میں باحیات ہیں مولا ان کی عمر دراز فرما۔ میرے والدین کریمین کو بھی رب العالمین دین پر، ایمان پر، صحت و سلامتی کے ساتھ استقامت عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ رب العالمین حاجی معین الدین خان صاحب سخت علیل ہیں، برین ہیمرس کا اندیشہ ہے، مولا قدیر تو انہیں شفا عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما۔ رب العالمین ان کی دینی خدمتوں کو قبول فرما کر ان کو شفا عطا فرما، ان کے بچوں پر ان کا سایہ دراز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، حق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔